پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اگر تھوڑی سی تکلیف کریں تو آگے آگے تشریف لے آؤ یار، آگے آگے آپ بھی تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ، یہ جگہ پر کر لیں اور جو باہر ہیں کچھ اندر آ جائیں تاکہ ان کا دیدار کرنا ذرا آسان ہو جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ نفاق سے بری ہے، اور دوسرا انعام کہ اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ اور پھر مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث سناؤں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی ہمارے محلے میں رہنے والا اس کے بعد دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، صدر پاکستان ہی بن جائے، تو پھر وہ ہمارے اس محلے میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔ حضرت صاحب دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا۔ نہیں، یہاں سنو گے طبیعت آپ کی خوش ہو جائے۔ فرمایا اے میرے امتیوں، تم رنگ کے چاہے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔
آج علماء کرام کی موجودگی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور ایک میں ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ پتہ نہیں بہت سارے بندوں کے ذہنوں میں جو کھٹک رہی ہے، میں چاہتا ہوں یہ کھٹک نکل جائے۔ ایسا بڑی توجہ سے سننا یار، بڑے غور سے سننا۔ اللہ کرے آج یہ چند باتیں دل پر چوٹ کریں تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ وہ کھٹک کیا ہے؟ کھٹک کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے حافظ صاحب درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں، جو بھی آتا ہے بڑی فضیلتیں بتلاتا ہے، جو بھی آتا ہے بڑی فضیلتیں بتلاتا ہے۔ ہمیں یہ تو بتلاؤ ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں وہ کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی ہی اصل ہے، باقی کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، بس صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود نہ پڑھو۔ تو پھر جب ذہن میں تذبذب آ جائے تو عبادت سے لذت نکل جاتی ہے۔ میں اس کی بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ میں اگر یہاں سے جہلم جانا چاہتا ہوں، مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، میں صحیح سڑک پر بھی چل رہا ہوں، اندر میرے ایک خوف ہوگا میں کہیں جہلم سے دور تو نہیں ہوتا جا رہا۔ اور اگر مجھے یقین کامل ہے نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے، پھر چاہے ساری مسجد والے بھی شور مچائیں، میرے اندر ایک یقین ہوگا، اعتماد ہوگا کہ میرا ہر اٹھنے والا قدم مجھے جہلم کے قریب کر رہا ہے۔ ارے ایمان نام ہی یقین کا ہے، جس کا یقین ڈاما ڈول ہے وہ درود پڑھ بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، پتہ نہیں میں غلط تو نہیں کر رہا۔ اور جس کا یقین کامل ہے اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کو جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ ویسے ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ یار؟ بولو تو صحیح یار۔ سب سے پہلی بات، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھی درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے آپ صرف اتنا سوال کرو کہ بھائی درود پڑھا کس پر جاتا ہے؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے۔ درود کس پر پڑھا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ اس کا جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس پر پڑھا جاتا ہے؟ جب وہ اتنا کہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ بھائی آپ تو ابھی کہتے تھے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے؟ درود ابراہیمی میں برکت کے لیے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنا۔ آپ نے آج تک کوئی ایسا عالم دین دیکھا ہے جو بیان کے اندر جب بھی سرکار کا نام ہے درود ابراہیمی پورا پڑھے؟ اونچی بولو یار۔ جو بھی آئے گا وہ یہی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ یا کوئی ایسی کتاب مجھے بتلا دو، وہ بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، مسلم شریف ہے، یا اور دیگر اسلامی کتب ہیں،
کوئی ایک کتاب مجھے ایسی دکھا دو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پورا لکھا ہو. دکھا سکتے ہو؟ جو بندہ یہ کہتا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، ارے وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کر رہا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کسی کو کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کر رہے؟ یہ بات آپ کا ذہن میرا خیال ہے مان گیا ہوگا کہ جو بندہ کہتا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، وہ اس پر خود بھی عمل. تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. وہ خود بھی اس پر عمل. آپ کہیں گے چلو حافظ صاحب یہ تو طے ہو گیا کہ وہ خود بھی عمل نہیں کرتا، پھر آپ ہی بتلاؤ ہمیں کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا بھائی پھر وہ درود پڑھو جس کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. قرآن پاک سے افضل کتاب اونچی بول دو یار. آپ کہیں قرآن مجید میں کون سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو بھائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر آگے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو. آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. یار اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. لہٰذا یہ ذہن میں بات بٹھا لو، جس درود پاک میں درود و سلام آ جائے وہ پڑھنا جائز ہے، وہ منظور ہے، مقبول ہے، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں وہی منظور و مقبول ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو درود پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو سلام پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں سلام کی بھی ملتی ہے. اور ایک جگہ تو بزرگ فرماتے ہیں درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام بھیجو گے جواب ملے گا. تو جس درود پاک میں بھی درود و سلام آ جائے بغیر کسی شک شبہ کے پڑھو، وہ منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے. چاہے وہ الصلاۃ والسلام علیکہ، چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، درود بھی آ گیا سلام بھی آ گیا. بلکہ اگر صحیح بات کہوں تو درود ابراہیمی میں درود کا لفظ ہے، سلام کا لفظ نہیں ہے. سلام کا لفظ. آپ کہیں گے جب قرآن میں فرمایا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو تو اس میں اگر سلام نہیں تو نماز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ تو سنو، نماز میں یہ صحیح ہے، نماز میں یہ اس لیے کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پہلے بھیج دیتے ہیں، درود بعد میں پڑھتے ہیں، درود و سلام اکٹھا ہو جاتا ہے. جب نماز کے بعد ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہے، وہاں درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت، کیونکہ اس میں التحیات نہیں پڑھنی تو فرمایا درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ یہ بھی ہم نے مان لیا کہ جو بندہ کہتا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، ہم نے یہ بھی مان لیا کہ وہ غلط کہتا ہے، خود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ درود بھی پڑھنا چاہیے اور سلام بھی پڑھنا چاہیے، وہ چاہے کسی زبان میں بھی پڑھ لے، کسی بھی زبان میں پڑھ لے، اس پر بندے کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن حافظ صاحب ہمیں یہ بھی بتلائیں، یہ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ تو اب آج میں آپ کو یہ بتلاؤں درود تاج کہاں سے آیا ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ حضرت صاحب آپ نے کبھی کوئی اشتہار دیکھا ہو؟ اشتہار میں علماء کرام کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین کا نام محمد اسلم ہے۔ کیا ہے؟ کیا جب اس کا نام لکھتے ہیں خالی محمد اسلم لکھتے ہیں؟ اس کا نام لکھنے سے پہلے کچھ القاب لگائے جاتے ہیں، حضرت، علامہ، مولانا، حافظ، قاری، پھر جناب شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اور پھر جناب واعظ خوش بیاں، پھر استاد العلماء، یہ نام سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے یار سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہ نام نہیں ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو بھئی، اس کا نام کیوں نہیں خالی لکھ دیا؟ یہ القاب کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ خالی نامی محمد اسلم لکھ دو، یہ القاب کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا حافظ صاحب، یہ القاب اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ چلے جو آنے والا ہے وہ عام بندہ نہیں، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ علامہ بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے۔ تو اس کے دل میں قدر پیدا ہوگی، ایسے بندے کا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے، ایسے بندے کا بیان بھی سننا چاہیے، ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو القاب لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں عظمت پیدا ہو کہ آنے والا عام بندہ نہیں، وہ تو بڑی شان والا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ القاب لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے یہ عام بندہ نہیں، یہ حافظ بھی ہے، یہ قاری بھی ہے، یہ علامہ بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے۔ تو بھائی ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جس نبی کا تو نام لیتا ہے تیری دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس نبی کا نام سن کر تو اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس نبی کا نام سنتا ہے چونکہ آنکھوں سے لگاتا ہے، آج ہمیں ذرا اس کا نام تو بتلا، وہ ہے کون؟ اب ایک عاشق رسول نام لگا ہے بتلانے، کہنے لگا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے کیا نام ہے؟ کہتا ہے اس کا نام ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ بھائی نام کیا؟ کہتا ہے اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔
بھائی نام کیا کہتا؟ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کافی الورا، مصباح ظلم، جبیل الشم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم. یار نام بتلاؤ. کہتا نام بتلاؤ. کہتا کیا نام ہے؟ کہتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. بھائی نام کیا کہتا ہے؟ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین. بھائی نام تو بتلاؤ، نام کیا ہے؟ کہتا ہے بتلاؤ نام کیا؟ کہتا ہے کیا نام ہے؟ کہتا ہے جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. میں کہتا ہوں اس نے پتہ نہیں کسی نے روک دیا ہوگا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کیا القاب لگاتا ہی چلا جاتا. اور ایک بات میری غور سے سن لو، ہم اپنے استاد کے نام کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے نام کے ساتھ، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ القاب لگا دے، ہو سکتا ہے اس میں وہ لقب نہ پایا جاتا، عقیدت نے لگا دیا ہے. لیکن یاد رکھو وہ لقب نہیں جو میرے آقا میں نہیں پایا جا رہا، بلکہ جو عاشق ہے وہ سننے والا کہتا ہے واہ 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 واہ. اور بھائی اس نے تو اپنی علمیت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے میرے آقا کی شان بیان کی. باقی جہاں میرے آقا کا تعلق ہے ان کی شان تو اس سے بھی الفا اور اعلیٰ ہے کہ سب سے اعلیٰ اولا، اونچی بولو، سب سے اعلیٰ اولا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. آپ کہیں گے حافظ صاحب آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہم القاب لگاتے ہیں، سرکار کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آؤ آج میں آپ کو اس کا مقصد بھی بیان کروں. ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. بھائی مسجد بناتے ہیں، اس کا بھی ایک، گھر بناتے ہیں اس کا بھی ایک، ہم شادی کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک، ہم کاروبار کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک، ہم ملازمت کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک. تو محفل منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک دکھ والی بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم محفل کا مقصد پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے او گئے. کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ تو آؤ آج پھر میں آپ کو محفل میں آنے کا مقصد بتلاؤں. کیوں جی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یار آپ کو مقصد کا پتہ ہوگا جب یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے تو ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے گا میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. یار لو حضرت صاحب مقصد بیان کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں. یہ آپ کے باہر مین روڈ ہے، ایسے ہی ہے نا جی. ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی گاڑی والے سے کہتا اوے گاڑی پاسے کر لو، ایک طرف کر لو، گاڑی ایک طرف کر لو. کر لو گے؟ اونچی بولو یار. اب وہی افسر گھر جاتا ہے، وردی پہنتا ہے، بیج لگاتا ہے،
پھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے بازے کر لینا. بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ یہی کہو گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا. جب اپنے جیسا سمجھا تو کہا ماننا مشکل ہو گیا. اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کے مقام کا، اس کے منصب کا، اس کے اختیارات کا، اس کے عہدے کا، اس کے تعلقات کا جب پتہ چلا تو کہا ماننا آسان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا جی. تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے. ہمارا نبی ہمارے جیسا، وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. ان کا اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کر دے چاند پھر مل رہا ہے. ارے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھاگے آ رہے ہیں. بلکہ ایک یہودی حاضر ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو وہ جو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں ان کو آپ اپنے پاس بلائیں، وہ آ جائیں تو ہم بھی سمجھ لیں گے واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف تو درختوں سے جا کر میرا پیغام دے دے، اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے، اور وہ آ جائے. کہنے لگا جی میں جا کے پیغام دوں پھر وہ آ جائے پھر تو بڑی بات ہے. فرمایا جاؤ جا کر پیغام دو. وہ یہودی جاتا ہے درختوں سے کہتا ہے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے. یار درختوں کو وجد آ گیا، ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے. زمین کو چیرتے ہوئے آئے، سرکار کے قدموں میں جھکے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا، وہ واپس جا کر وہیں لگ گئے. یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. یار میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. میرا نبی تو اتنی شان والا ہے کہ پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، آپ نے تھوڑا سا آواز دے کر مجھے جواب دینا ہے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے ابھی تک جو کچھ کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولیں. تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جانور مان رہا ہے، ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کیا ہوگا جی؟ کہتا جی آنکھی نہیں کھل دی. اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کر، وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. میرا تعلق لاہور سے ہے. ہمارے لاہور میں ایک جنا گارڈن ہے بڑا مشہور. حضرت صاحب
میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو جا کے آپ چیک بھی کر سکتے ہو. فجر کے وقت چلے جاؤ مسجدیں ویران اور وہاں پر اتنا رش، حضرت صاحب گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا یار آپ الٹے کیوں ہو رہے ہو یار؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا؟ نہیں ہنسنے والی بات نہیں، سنو غور سے. کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ چنگے بلے بندے کو الٹا کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے بندے کو الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہتا ہے حافظ جی کہ سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ. کہتا ہے انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے. تھوڑا سا اونچی آواز سے آمین کہہ دو. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دو، آپ خان صاحب بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو، آپ حضرت صاحب نمک چھوڑ دو، آپ جی میٹھا کھانا چھوڑ دو. یار مسجد میں بیٹھے ہو، سچی بات چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں چھوڑا، لوگوں کا مال کھانے سے باز نہیں آ رہا. ایک ہمارا دوستوں میں سے ایک دوست، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں نے کہا یار اب نہیں کھاتا ہوئے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کس نے منع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. اور ایک میرا اشارہ اور تھوڑا سا سن لو. ایک بندہ تندرست ہے،
رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اس کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. گھڑی کی طرف دیکھ رہے، ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھ میرے ہاتھ میں دے، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو. اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلا لیتا ہے، بچوں کو، دوستوں، میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ اور ایک بات میری اور توجہ سے سن لو، بندہ چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جو بھی حرام کام کرتا ہے، جتنے بھی ڈکیتیاں کرتا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتا ہے. ابا جی فوت ہو جائیں تو رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے، بھائی کہتا ہے بہن سے حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے. اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. اللہ جی تاڑیوں بہن نے لگ دیا، اور چھڈو آپ جی بہن کا جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے دو ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. بظاہر چرغا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے. یہ آگ دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی. یار ویسے سوچنا چاہیے، رب تعالیٰ نے عورت کو پہلے ایک حصے کا مالک بنایا ہے اور مرد کو. اگر دو کھا کے میرا پیٹ نہیں بھر رہا، تیسرا کھا کے کیسے پیٹ بھر جائے گا؟ اب میری بات کان کھول کے سنو. بندہ رشوتیں لیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے میری اولاد کا کچھ بن جائے. اولاد کے لیے کرتا ہے نا. اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، دوست کہتے ہیں ہمارے ساتھ شراب پیو، اوے مت گھبرا، ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسی تیرے نال مریں گے. کیوں نہیں؟ جب مر جاتے ہیں پھر ساتھ مرتے ہیں. تو کہتے ہیں لے چلو کلے بو نہ اللہ بھائی کڈو باہر. اور جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو کوئی ہمارا بیٹا، ہمارا رشتہ دار قبر میں ہمارے ساتھ جاتا ہے؟ یہ دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کتنے نہیں تیرے گھر والے جن والے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سے مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. ارے سب منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کوئی قبر میں ساتھ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. جن کو راضی کرنے کے لیے ہم نے رب تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، ارے یہ سب دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی. اب یار میں اتنا تو حق رکھتا ہوں، آپ سے اتنا تو پوچھ رہے، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی. اگر خوش کرنے کے لیے تیار ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سرکار خوش کیسے ہوتے ہیں. کر لو گے عمر؟ آواز کم ہو گئی ہے یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. لو جی نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
نماز میری آنکھوں کی اس حدیث کا مطلب میں نے کیا سمجھا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب، آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی؟ تو تھوڑا سا ذرا آواز سے جواب دیجیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا کی آنکھیں اونچی آواز سے آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو یار۔ تو پھر میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ حضرت صاحب میں آج سے کچھ دن پہلے ایک شہر میں بیان کرنے گیا، مسجد کے باہر دیوار پر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے حضرت صاحب میری سوچوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ فقرہ حضرت صاحب کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے، جیلیں آباد ہوں گی۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہاسپٹل ایک ایک بیڈ پر کتنے مریض، کئی مریضوں کو بیڈ ہی نہیں ملتا، بیچارے ویسے ہی مر رہے ہیں۔ اور جیلوں میں چلے جاؤ جہاں کمرے میں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20 بندے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو یار۔ اگر شک شبہ ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو بھائی نماز کے اندر قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، تو نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو یار۔ جب ہم نے شفا والا کام نہ کیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، بیمار ہو گئے، ہسپتال آباد ہو گئے، اور قرآن مجید کا ہی فیصلہ سنو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برے کاموں میں پڑ کے جیلیں آباد ہو گئی۔ حضرت صاحب میں جو بات سوچ رہا تھا، اگر مسجدوں کو ویران کرنے سے دنیا میں اتنی سخت سزا مل رہی ہے تو قبر حشر میں کتنی سزا ملے گی؟ چلیں یار میری ساری باتوں کو آپ ایک طرف رکھ دو، اب میں فیصلہ آپ سے کروانے لگا ہوں، جو آپ فیصلہ کرو گے میں منظور کر لوں گا، لیکن مسجد میں بیٹھے ہو غلط بیانی نہیں کرنی۔ حضرت صاحب آپ نے جواب دینا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا، کیا لگا ہوا ہے؟ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا جس نبی کا میلاد مناتے ہو اسی نبی سے ہی پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ،
نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو. چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں, بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو ذرا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کرنے کے لیے تیار ہو؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیں حضرت صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دو, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اور کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو. وہ لیور کون کون سے ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اونچی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, کیوں جی ایک دانتے نہ تالا کھل جائے گا؟ اونچی بولو یار. 2 سے, 3 سے, 4 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب 5 ڈالیں گے کیسے؟ چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں, میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. ضرورت ہے نسخے کی؟ آواز کم ہو گئی ہے. لو جی نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. خان صاحب میں نے کیا کہا؟ اگر یہ وجود, تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی, اپنے منہ میں تو نہیں جاتی, پکڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائیں, میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے محفل میلاد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا, ہاتھ ہلائے, لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیں دے, آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ یار.